معزز اساتذہ کرام، آپ حضرات کا بڑا اونچا مقام ہے کہ آپ طلبہ کرام کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ عاجز ایک گزارش کرنا چاہتا ہے کہ کوشش کریں، پوری کوشش کریں، اپنے غصے پر قابو رکھیں اور یہ حضور کے مہمانوں کو نہ مارے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو دو ہاتھ دیے ہیں یہ دعا کرنے کے لیے دیے ہیں، تاجدار مدینہ کے مہمانوں کو مارنے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ بہت سے اساتذہ کہتے ہیں ہمارے استاذ نے ہمیں مارا تھا نا، اس لیے ہم مارتے ہیں۔ تو میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ استاذ الاساتذہ جو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی صحابہ کرام کو مارا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو 10 سال خدمت کی تھی کیا کبھی حضرت انس کو مارا؟ کیا اصحاب صفہ پر کسی صحابی کو مارا؟ معزز اساتذہ کرام، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں نے 20 مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ میں 20 مثال دے سکتا ہوں۔ جو مارنے والے ہیں وہ سب پریشان ہیں اور ان پر حالات اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، کسی پر ذاتی حالات، کوئی بیماری کے حالات، کسی پر بچوں کے حالات، کسی پر سحر کے حالات اور کسی پر اپنی بیٹیوں کے حالات، وہ اتنے پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ تو سنا ہوگا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 آدمیوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا، اور دوسرا وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا بھی مجھے کوئی نہیں ملا۔ ہمارے یہاں عجیب حال ہے، کبھی گھر کا غصہ کلاس میں اتار دیتے ہیں، باہر کا غصہ ہم کلاس میں لے کر نہ آئیں۔ روزانہ ہم نرم ہوتے ہیں، ایک طالب علم پر غصہ آیا، اب دوسرے بچے کو اس کے آتے ہی پہلی غلطی پر مارنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ روزانہ اس کی 3 غلطی چلا رہے ہیں، لیکن آج پہلے طالب علم پر غصہ آیا، اب بچے سمجھ جاتے ہیں کہ پورا گھنٹہ استاذ غصے میں رہیں گے۔ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں کہ کیا ایک بچے کا غصہ دوسرے بچے پر اتار سکتے ہیں کہ جب دوسرا بچہ آیا تو اب نئے سرے سے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور کیا 3 لکڑی سے زیادہ مارنے کی اجازت ہے؟ اور کیا ایسا مارنے کی اجازت ہے کہ جس سے شل پڑ جائے؟ میں بہت عاجزانہ طور پہ آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ دل نہ دکھائے۔ میں نے 20 کو پریشان دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، حالات کے ساتھ دیکھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ابھی اساتذہ کرام سے فرما رہے تھے کہ میں نے جوانی میں مارا تھا، آپ لوگ نہ مارو، یہ بڑھاپے میں آج بھی میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو میں نے حضور کے مہمانوں کو مارا تھا۔ ہم 3-4 استاد ایک بزرگ کے پاس گئے تھے، انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بچہ 7-8 گھنٹے اسکول ٹیوشن جاتا ہے، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا جاتا ہے، مدرسے میں مکتب میں 1-1.5 گھنٹے کے لیے آتا ہے، کیوں ٹینشن میں آتا ہے؟ ہم نے الگ الگ مختلف جواب دیے۔ حضرت نے کہا نہیں، بچے کو پتا ہے کہ میں اسکول جاؤں گا، وہاں عیسائی لوگ ہیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام والے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے میرا استقبال کریں گے، مجھے ماریں گے نہیں، مجھے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں گے۔ اور اسے پتا ہے کہ یہاں جو استاذ بیٹھے ہوئے ہیں یہ استاذ نہیں بلکہ قصائی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غصے میں ہوں گے، یہ مجھے پر محبت کی نظر نہیں ڈالیں گے، یہ مجھے غصے میں دیکھیں گے اور ان کی لکڑی بات کرے گی۔ یاد رکھنا، اگر ہماری لکڑی بات کرے گی تو پھر خدا کی لکڑی میں بھی آواز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بغیر لکڑی کے نہ پڑھا سکتا ہو یا عاجز اسے مشورہ دینا چاہتا ہے کہ پڑھانا چھوڑ دے، کچھ اور کام کرے، لیکن حضور کے مہمانوں کو مارنا چھوڑ دے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، اگر 250 بچے ہمارے پاس حافظ ہو گئے اور ایک اگر ہماری سختی کی وجہ سے چلا گیا اور اس نے قیامت کے دن ہمیں پکڑ لیا تو ہمارا معاملہ مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جو اساتذہ مارتے ہیں وہ استاذ نہیں، استاذ کی جگہ غلطی سے قصائی بیٹھ چکا ہے۔
اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہے؟ الرحمن علم القرآن. شروع میں الرحمن، اگر یہ کہا ہوتا کہ القہار علم القرآن تو قرآن پڑھانے کا انداز کچھ اور ہوتا. اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ یہ بچے ہیں تو ہم ہیں، اگر یہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو ہمیں کون پڑھانے کے لیے رکھتا؟ ان کا احسان ہے. آج تو لوگ عصری تعلیم میں مبتلا ہیں، بہت سے بچے تو آ ہی نہیں رہے، جو بیچارے آ رہے اگر ہم ان پہ بھی سختی کریں گے تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ اس لیے معزز اساتذہ کرام، اللہ کے واسطے آپ برا نہ مانیں. آپ کہیں گے کہ ادب کی وجہ سے مارنا، تو وہ کب مارنا؟ کتنی شرائط کے بعد مارنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی 3 لکڑی، اور وہ بھی ایسی ہلکی پھلکی کہ اس سے نشان نہ پڑے اور ایک بچے کا غصہ دوسرے بچے پر نہ اترے. یہ سارے جو شرائط ہے یہ مفتیان کرام سے معلوم کرنے چاہیے. یہ 2 ہاتھ اللہ نے دعا کرنے کے لیے دیے ہیں، حضور کے مہمانوں کو مارنے کے لیے نہیں دیے. جو بھی مار رہے، میں نے ہر ایک کو پریشان دیکھا، میں نے ہر ایک کو تڑپتے ہوئے دیکھا. اس لیے ذرا اپنی زندگی پر غور کریں. اگر کوئی پریشانی بڑی نظر آتی ہے، اللہ کے واسطے حضور کے مہمانوں کو مارنا چھوڑ دے. ان کا بڑا اونچا مقام ہے، ان کے ماں باپ کی بہت زیادہ قربانی ہے. یہ عاجز آپ کو درد دل کے ساتھ کہتا ہے، اپنا سگا بیٹا سمجھ کر انہیں پڑھائے، محبتوں کے ساتھ پڑھائے، اور اللہ کے واسطے انہیں نہ مارے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو، تمام اساتذہ کرام کو، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اور میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ عاجز کا پیغام آپ کو ملے تو آپ اسے آگے بھی شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور حضور علیہ السلام کے مہمانوں پر رحم کرنے کی، محبت سے انہیں پڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جو استاد مارتا ہے گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں آپ سے ہار چکا ہوں، اب میں آپ کو سمجھا کے نہیں پڑھا سکتا، میں آپ سے عاجز آ چکا ہوں. خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.